دعوات ہے باب اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر، اللہ کا قرب حاصل کرنا باب چل رہا ہے۔ دوسری فصل ہے 2269 نمبر روایت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین اعمال کی خبر نہ دوں، عملوں میں سے بہتر عمل اور جو سب سے ستھرے پاکیزہ عمل ہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں، اور درجات تمہارے سب سے زیادہ بلند کرنے والے عمل ہیں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کو ملو، تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری مارے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے اس کی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل ہے۔ تو اس کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سونا چاندی دے، دل میں اللہ نہ ہو، مقصود رضا الہی نہ ہو، تو اس کا سونا چاندی دینا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ دشمن کو ملے، دل میں خدا نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ وہ حدیث پاک اور بھی آتی گزر گئیں، پیچھے بھی رہا صالحین میں بھی ہم نے پڑھی، پیچھے بھی اور بھی گزری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ القاری نے بھی استشہادی طور پہ بڑی روایتیں لکھی، فرمایا کہ ایک 3-4 بندوں کو لایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جن میں سے ایک کون سا بندہ ہے؟ مجاہد، جس کو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا، تو کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے لڑا۔ اللہ فرمائے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں؟ بہادر، دلیر، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، وہ تجھے کہہ دیا گیا، اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ تو ذکر اللہ، فرمایا ذکر اللہ کا افضل۔ یہاں سے ملا علی قاری فرماتے ہیں ذکر قلبی، دل کا ذکر کرنا سب سے افضل، یہ افضل کام۔ اور دوسری بات کہ ذکر اللہ افضل کس طرح ہے؟ اللہ کا ذکر افضل ہے جہاد سے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد بندہ کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، ملکوں کو فتح کرتا ہے تلوار کے زور پہ، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو اس کے پاس 90 لاکھ بیٹھ کے ویسی کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرمایا ذکر الہی دل و زبان سے ذکر، ریاض سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے افضل۔ اچھا جی، تو یعنی بعض صورتوں میں بعض اعمال چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے عملوں سے ثواب میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ جنگ لڑتا ہے اس کی شفاعت کوئی نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں ایک بندہ تسبیح پھیر رہا ہے ڈر کا مارا، اور ایک دلیری سے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ان میں افضل مجاہد فی سبیل اللہ۔ اچھا جی، یہ واقعہ یہاں پہ لکھا اپنا ملا علی قاری نے حضرت سید علی بن میمون المغربی کا، جب انہوں نے حضرت شیخ علوان الحموی کے اوپر نگاہ کی، وہ مفتی تھے، مدرس تھے، پڑھاتے تھے، تو جب ان پر نگاہ کی تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے حضرت صاحب کے بیعت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کچھ نہیں کرنا، یہ ذکر کیا کر، لا الہ الا اللہ، یہ جو بھی ذکر بتایا یہ ذکر کیا کر۔ لوگوں نے تان کیا کہ حضرت صاحب نے، پیر صاحب نے بندہ گمراہ کر دیا ہے، وہ اتنا بڑا مفتی تھا، عالم تھا، لوگ تقریریں کرتا تھا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، انہوں نے وظیفوں پہ بندہ لگا دیا۔ تو آپ خاموش رہے۔ پھر ثم بلغ السید انہ یقرأ القرآن احیانا فمنعوا منہ، پھر حضرت صاحب کو پتہ چلا کہ میرا مرید قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا، تو آپ نے اس کو منع کر دیا۔ مفتی تھا، عالم تھا، فرمایا بیٹے ابھی قرآن نہیں پڑھنا، تو یہ ذکر کر۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں لوگ کہ فقال الناس انہ زندیق یمنع من تلاوت القرآن الذی هو قطب الایمان وغوث الاقان، وہ بندہ جو وقت کا قطب اور غوث تھا، اس کو لوگ کہنے لگے زندیق ہے تو بے ایمان، کافر ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں تینوں کافر کافر کہنے لوکی تو آہو آہو آکھی جا، لوگ کہتے ہیں تو کافر ہے تو آہو آہو آکھی جا۔ تو ان کو حضرت صاحب کو لوگ کہنے لگے کہ یہ زندیق ہے، آپ خاموش رہے۔ اور جب مفتی صاحب کو جو ذکر بتایا تھا، جب انہوں نے ذکر کیا اور دل کے اوپر سیکل، دل سیکل ہوا، دل کے اوپر ذرا دل کا آئینہ صاف ہوا، ستھرا ہوا، تو فرمایا بیٹا آج جا کے قرآن پڑھنا۔ فلما فتح المصحف، جب قرآن کھولا تو فتح علی الفتوحات الازلیہ والابدیہ، اس وقت انوار الہی کی بارش برسی، تو اس وقت شیخ کہنے لگا ہاں قرآن پڑھا تو پہلے بھی تھا، سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا، پھر شیخ نے فرمایا بیٹا انما کنت امنع کان لقلقلۃ اللسان والغفلۃ ما فی من البیان، میں نے روکا اس لیے تھا طوطے کی طرح رٹے نہ ماری جا، اس کو سمجھ کے پڑھتے کہ رب العالمین تجھ سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تجھ سے بات کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ۔ وہ تب سمجھے گا جب تیرا دل پاک ہوگا، دل تیرا ذاکر ہوگا۔ تو اس حدیث کو پچھلی کو امام مالک نے، احمد نے، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام مالک نے اس کو حضرت ابو الدرداء سے موقوفاً بیان کیا، لیکن حضرت باقی محدثین نے اس کو مرفوعاً بیان کیا۔ 2270 نمبر روایت، عبداللہ ابن بصر فرماتے ایک دیہاتی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ لوگوں میں سے بہتر بندہ کون ہے؟ فرمایا مبارک ہے اس بندے کو جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہوں۔
عمر لمبی اور عمل سبحان اللہ. جس کی عمر لمبی ہو اس کا احترام کرے، کیوں؟ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. جس کی عمر چھوٹی ہے اس کا بھی احترام کرے، اس کے گناہ میرے سے کم. یہ نیت رکھ کے. قال، عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ترین ہے؟ فرمائیے کہ تو دنیا سے جب جائے، دنیا کو چھوڑے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. تو ذاکر ہو کے جائے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیری زبان ذکر الہی میں مشغول رہے. امام ترمذی نے اسے روایت کیا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کر دیں. امام طبرانی نے یہ زائد الفاظ ذکر کیے. فرمایا اللہ سے ڈر جتنی استطاعت رکھتا ہے. وذکر اللہ عند کل حجر و شجر، ہر درخت اور پتھر کے پاس گزرتے ہوئے رب کا ذکر کیا کر، مولا کو یاد کیا کر، اللہ کا نام لیا کر. امام احمد ترمذی نے اسے روایت کیا. اگلی روایت 2271 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں گزرو تو اسے کچھ چکھ لیا کرو، کھا لیا کرو، چر لیا کرو. قالوا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے حلقے. جہاں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے، ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنا اس طرح ہے جیسے جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہے. ہم بھی ذکر کے محفل میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، حدیث شریف بھی پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کی محفل میں، حدیث رسول کی محفل میں، درود پاک کی محفل میں، ذکر الہی کی محفل میں بیٹھنا، یہ جنت کی کیاری میں بیٹھنا. اللہ اکبر. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلم، یہ جان لے انہ کما یستحب الذکر یستحب الجلوس فی حلق اہلہ، جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے اس طرح ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور پھر ذکر کون سا افضل ہے؟ علی قاری فرماتے ہیں ذکر افضل وہ ہے جو زبان و دل دونوں سے کیا جائے. یہ نہیں ہے زبان سے چل رہی ہے تسبیح اور دھیان بھی، دل بھی کہیں اور ہے اور اپنا خیال بھی کہیں اور ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف یہ ہے کہ بندہ خاموش ہے. یہ اس کی فضیلت لکھی ہو، آگے آ رہی حدیث. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز مالکی اور ان کا آگے جواب دیا، کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے قاضی ایاز مالکی اور امام بلقینی کی. ان دونوں نے کہا کہ ذکر قلبی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ آگے انہوں نے حدیث لکھی. کتنی بار یہ حدیث آئی ہے مرکات میں؟ تیسری بار آئی. ذکر کر مسند بھی یا اللہ کی. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کے اور عمل، فرشتے کہیں گے یا اللہ ختم ہو گئے، اتنے ہی ہمیں پتہ تھے جتنے ہم لکھیں. رب فرمائے گا میں وہ دیتا ہوں جو تمہیں نہیں پتہ، وہ میرے پاس اس کا اجر ہے. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا جو یہ دل سے ذکر کرتا تھا. تو ذکر قلبی افضل ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بلکہ وہ لکھا ہے، کہتے ہیں اپنا گردن کو موڑتے رہنا اور جلیاں ڈالنا کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتے ہیں اور دل اللہ کی طرف نہ جائے تو یہ تیرے جھومنے کا اور تیرے اس طرح جلیاں ڈالنے کا فائدہ نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف دل موڑ. قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، اللہ کے بندے جن کو مرد کہا گیا ہے. اچھا یہ مرد کا لفظ عام ہر بندہ جن سے مرد، مذکر کو مرد کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. اسی طرح قرآن میں ذرا رجال کا اور سینس میں قرآن استعمال کرتا ہے. رجال ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے پنجابی میں، آپ پنجابی میں بولا جاتا ہے بھائی بندہ جنا کھنا بندہ ہے کہ نہیں، جنا آدمی جو کہتے ہیں بھائی صحیح مرد ہے. کیا مطلب؟ دلیر اور بات کا پکا، اور اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے جنا آدمی. قرآن کہتا ہے رجال اللہ، جنے وہ ہیں، صحیح مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. باجید بستامی فرماتے ہیں کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر روتے ہوئے کہ دل میں نے خدا نہیں دیکھا. ایک بندہ تھا کعبے کی دیوار کے ساتھ چیخے مار کے رو رہا تھا، اس کے دل میں دنیا تھی، اللہ نہیں تھی. اور فرمایا بازار کے اندر دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچتے کہ دل میں نے خدا کا جلوہ دیکھا. بات تو یہ ہے کہ دل اس کی طرف لگا ہے کہ نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا. 2272 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیٹھا ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، کانت علیہ من اللہ طرف، فرمایا اللہ کی طرف سے اس پر نقصان یا حسرت ہے. یعنی کل کو اس کا بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں اس کو اپنے لیے نقصان محسوس ہوگا یا حسرت کرے گا کہ میں کیوں بیٹھا. اور جو لیٹا ایسا لیٹنا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس کو کل کو اس کے اوپر ندامت ہوگی. یعنی وہ بندہ افسوس کرے گا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا اور میں نے وہاں اللہ کا نام ہی نہیں لیا.
تو جہاں پر بھی بیٹھیں اللہ رسول کی بات کیا کریں، رب رسول کی بات۔ بہت علماں وچ نہ پا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں، وہ تے علم دا سکہ چلدا نہیں جتے عشق ہوراں دے ڈیرے نے۔ یعنی جہاں بیٹھیں اللہ رسول کی بات کریں۔ جیسا کہ ملا علی قاری جیسا کہ روایت میں حدیث میں آیا، بہقی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5120 ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل جنت حسرت کریں گے اور وہ کہیں گے کاش ہم نے ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزاری ہوتی۔ جو گھڑیاں اللہ کے ذکر کے علاوہ گزری ہوں گی ان پر ندامت کریں، حسرت کریں گے کہ کاش وہ بھی نہ گزاری ہوتی۔ تو لہٰذا حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے، جہاں بیٹھیں جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کریں، مجلس سے اٹھتے وقت مجلس اٹھنے کی دعا پڑھ لیا کریں، اور وہ آتا ہے بندہ وہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی مجلس کے اندر جو لغزشیں معاف کر دیتا۔ بلکہ آگے آ رہی بات، حدیث آ رہی ہے ایک نئی 2273 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بیٹھتی ہے کسی مجلس میں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کا ذکر نہ کرے اور کھڑی ہو جائے اسے اور ذکر نہ کیا اس مجلس میں، فرمایا مگر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس حال میں کہ جیسا کہ گدھے مردار گدھے سے اٹھے ہیں، یعنی جیسے کوئی بندہ مردار گدھا کھا کے اٹھتا ہے وہ بھی اسی طرح اٹھے۔ کیا مطلب؟ مردار گدھا کھا، پہلی تو بات ہے دل کس کا کرتا ہے؟ نفرت دل۔ یہ حدیث میں یعنی ہے کہ اس طرح کی مجلسیں جو صرف لائب و لہو پر مشتمل ہوں، بے حیائی اور فحش کلامی پر مبنی ہوں، جن میں ذکر خدا نہ ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ان مجلسوں کے اندر بیٹھنا وہ تمہیں کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ جس طرح ایک گدھا، مردہ گدھا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ اسمیل آئے گی، دماغ طبیعت بالکل ایک کوفت زدہ ماحول بنے گا۔ فرمایا اسی طرح اس مجلس میں بیٹھنا ہے جس میں خدا رسول کا ذکر نہ کیا جائے۔ فرمایا وکان علیہم حسرہ، اور وہ مجلس ان پر باعث ندامت ہوگی، باعث افسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر یہ دلانے کے لیے ہے، نفرت دلانے کے لیے یہ بات، یہ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ انتہائی قذر اور نجاست کے اوپر محمول ہوتا ہے۔ جب یہ گدھا مردار ہو اور اس کو پھل وہ پھول گیا ہو اور جسم اس کا پھٹ گیا ہو اس کی وجہ سے، اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو کتنا انسان راستے میں گزرتا ہو تو ان طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح نہ ہو۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ 2274 نمبر روایت، اللہ اکبر۔ حضرت جناب ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اب پیچھے گزرا کہ اللہ کا ذکر نہ کرے، کیا مطلب ہے اس میں؟ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں تسبیح پڑھے ایک بیٹھ کے ہر مجلس میں، یہ مطلب ہے؟ تو تسبیح تو نہیں پڑھتے، آپ بھی نہیں پڑھتے، شاید میں بھی نہ پڑھتا ہوں، ہر مجلس میں بیٹھ کے بیٹھا جو ایک تسبیح پڑھ لیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ مراد ہے کو بات کرتے کرتے رب کا نام لے لیا کرو، اندر خدا اور رسول کا نام لے، ان کا ذکر چھیڑ دیا کرو۔ کوئی بھی بات ہو رہی ہے اسے کسی اینگل سے گھما کے مدینے کی طرف لے جایا، خدا اور رسول کی طرف لے جایا کرو۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم مجلس جو بیٹھتی ہے، نہیں بیٹھتی کوئی بھی قوم کسی مجلس میں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اب یہ زائد لفظ آگے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں۔ درود کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کی بات، دعا نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار کی بات نہ کریں۔ فرمایا وہ مجلس ان کے اوپر باعث افسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہے اللہ ان کو عذاب دے، یعنی اب اس کے اندر اشارہ ہے اس مجلس کی وجہ سے، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اگر چاہے تو ان کو بخش دے اس مجلس کے عوض، جس طرح چاہے فیصلہ فرمائے۔ تو جس میں اللہ رسول کا نام لے لیا جائے وہ بیٹھنا تمہارے کام آ جائے گا۔ اب اس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر آ گیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کر کے نا اشارہ کیا جا رہا ہے حدیث میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی طرف، اس آیت کی طرف، کہ جب بندہ جان پہ ظلم کر لے تو رسول اللہ کے در کی طرف چلا جائے اس کو رحمت مل جاتی ہے۔ اسی طرح جس مجلس کو بندہ مصطفیٰ کے نام لگا دے وہ باعث رحمت بن جاتی ہے، وہ رحمت کا سبب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر ایک اور اشارہ ہے حدیث پاک میں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر جس مجلس میں کر لے اس مجلس کے اندر بیٹھنا باعث عذاب نہیں ہوگا، وہ مجلس کا بھی ثواب ہوگا بندے کو۔ چند دوستوں میں بیٹھ کے بندہ کو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، اللہ حبیب کی بات کر رہا ہے، تو اس کے وہ مجلس بیٹھنا باعث فائدہ مند اور باعث ثواب ہو جائے گا، وہ کام آ جائے گا بیٹھنا۔ بلکہ وہ آگے چلیں گے، وہ آئیں گی باتیں کچھ آگے سے، میں نے وہ آپ کو سناتا ہوں پھر آگے۔
2275 نمبر روایت حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کلام ابن آدم کا علیہ ہی اس پر ہے، کیا مطلب اس کے خلاف وبال ہے، وبال جان ہے، لا لہو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، فضول کلام مراد ہے اسے، فضول باتیں، مگر امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا ہو، برائی سے منع کیا ہو، او ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر کیا ہو۔ اب ذکر اللہ میں ہر عبادت ہے، تسبیح، تحلیل، درود پاک، ماں باپ کے لیے دعا کرنا، کسی کی بھلائی کے لیے بولنا، جو بولنا جس کے اندر خیر چھپی ہو وہ ذکر کے اندر شامل ہے، اس کا ثواب ہے اور وہ باعث فائدہ مند ہے۔ اور پیچھے گزر گئی وہ روایت، عرض کی یا رسول اللہ زبانوں کی وجہ سے بھی، بول کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ لوگوں کی زبان کی جو کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں نے جو کاٹا ہے، زبان نے جو کاٹا ہے، اس کی وجہ سے اوندے منہ لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے نا، کیا کس طرح ہوا ہے میرے کہ 3 چیزیں انبیاء کا شیوا ہیں، کم خفتن، کم خوردن اور کم گفتن، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کا کلام فرماتے اور آپ کا کلام جامع ہوتا، الفاظ تو بڑے تھوڑے ہوتے، معنی بڑے زیادہ ہوتے۔ اب دیکھیں صرف 6000 روایت کے اوپر 12 جلدوں کی کتاب یہ ملا علی قاری نے لکھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی اتنا ہی ہے، اور ان کی فارسی کی شرح علیحدہ ہے، اور دوسرے جو محدثین پچھلے ہیں امام طیبی کا حاشیہ علیحدہ ہے، اور ایک کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں، ان کے اوپر 14 صدیوں میں انوار علماء پر کھلتے جا رہے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کا کلام ایسا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا فرمایا اللہ کا ذکر، امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آگے 2276 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کلام اللہ کے ذکر کے علاوہ نہ کیا کرو۔ کثرت کلام یعنی اللہ رسول کی بات کے ذکر کے علاوہ کثرت سے یوں ہی باتیں نہ کیا کرو۔ بے شک کثرت کلام، کثرت سے باتیں کرنا، بولتے رہنا اللہ کے ذکر کے جو بغیر ہوں، فرمایا دل کو سخت کرتا ہے، اور لوگوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ دور بندہ سخت دل والا ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو جائے وہ بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ توفیق نہیں ملتی۔ قرآن میں ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح ہو گئے، اور وہ شد ہو گئے اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ما یعنی کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لا یعنی کلام سے بچائے اللہ۔ 2277 نمبر روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یہ پیچھے صدقہ کے باب میں گزر گئی اس کی تفصیل۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض سفروں میں، کسی سفر میں تھے، تو بعض صحابہ کرام کہنے لگے یہ آیت سونے چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جاتا نا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ لے لیتے سونا چاندی کے علاوہ، یعنی سونا چاندی چھوڑ دیتے اور اسے ذرا کر لیتے تاکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال جو ہے وہ رکھنا بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھتے ہو مال کون سا بہتر ہے؟ فرمایا افضلہ لسان ذاکر، سب سے اعلیٰ وہ ہے جس کی زبان ذکر کرنے والی ہو جائے۔ صحابہ مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف تھا میرے غلاموں، مال تو تمہارے قدموں میں رب نے ویسے ہی لا کے رکھ دینا ہے، اپنا دھیان تم ذکر کی طرف کر کے رکھو، اپنا دھیان ادھر رکھو، مال کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور پیچھے گزرا حدیث میں حضور نے فرمایا ہمیں ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ فرمایا صحابہ تمہارے پاس مال بڑا آئے گا، دنیا تم پر کھول دی جائے گی، مال کی کمی نہیں آئے گی تمہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مال دولت کے اندر دھنس جائیں گے جس طرح پہلے لوگ ایسے۔ اور آج وہ وقت آ گیا، آج سے آپ 150 سال پہلے دیکھیں ہمارے آباء و اجداد یا پوری دنیا پہ رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل کیا تھا، آج کتنی سہولیات ہیں، کتنی زیادہ سہولیات۔ حضرت حیدر کرار، آپ دیکھیں جب یہ گیس نہیں تھی، جب بجلی نہیں تھی، تب لوگوں کی زندگی کیسی تھی، لوگ لباس کیسا پہنتے تھے، ٹھیک ہے، مشینیں نہیں تھیں، کپڑے سلائی کیسے ہوتے تھے، پریس ہونے کا سوال ہوتا ہوگا اس وقت، اور گرم پانی سے ماشاءاللہ مسجد میں 5 ٹائم اب ہم گرم پانی سے وضو کرتے ہیں،
اس ٹائم گرم پانی کا کیا تصور ہوتا ہوگا، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جانا لانا، اور پھر کھانا پکانا ذریعہ معاش، اور وہ لوگ، اور آج ہر چیز ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس، کنویں سے ہمیں 2 دن تو نہیں لگتے اپنی زندہ رہنے کے لیے، جو پانی پینا ہے 2 دن لگتے ہیں آپ میں سے کسی کو پانی لینے جانا 2 دن سے؟ حدیث میں آتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پوچھا ایک بندے کو آپ پانی دے دو، انہوں نے کہا جی میں کل کا اس ٹائم کا چلا ہوں گھر سے کنویں پہ پانی بھرنے، اور میں نے اگلے دن اس ٹائم اپنے گھر پہنچنا، 1 دن آنے میں لگا 1 دن جانے میں لگا، مجھے پانی لے کے جا رہا ہوں مشکیزوں کو، اگر آپ کو دے دیا تو فرمایا امام الانبیاء ہیں تو پانی کی کیا باتیں کر رہا ہے، جب وہ اس کو پھر پانی زیادہ، وہ معجزہ حضور کا اس میں وہ آتا ہے 2 دن پانی لانے اور لے جانے میں لگ رہے ہیں اس کو، آج ہمیں تو نہیں لگتے، پانی ٹینکیوں کا نظام ہے بہترین، ہر چیز کا سٹوریج ہو رہی ہے ہر چیز کی، لیکن پھر بھی ہر بندہ امیر ہونے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ناشکری کے اندر مبتلا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ناشکر ہیں، اور ہر بندہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس یار کروڑ کی گاڑی لے لی، میں نے کیوں نہیں لی کروڑ کی، میرے پاس 30 لاکھ کی، میں نے بھی کروڑ کی لینی، حلال و حرام کی تمیز ہم بھول چکے ہے کہ نہیں؟ اس طرح یہی معاملہ ہمارا، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ ہمارے اندر شکر نہیں، قناعت نہیں، صبر نہیں، امادہ پرستی کا طور، اللہ اکبر۔ تو فرمایا افضل لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہے، وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل ہے، وزوجۃ مؤمنہ، اور مومن بیوی، بندہ سب سے وہ افضل ہے جس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، مومن بیوی ہو، تو تعینہ علی ایمان ہی، جو ایمان پر مدد کرے، کس پر؟ کہے اب نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لیں آپ بھی نماز، بیوی کہے، حالانکہ حق مرد کا ہے کہ مرد کو یہ چاہیے یہ چیزیں ہولڈ کرنا، لیکن حضور فرما رہے ہیں اس بندے کو اور کیا چاہیے جو جس کو بیوی ایسی مل جائے جو اس کے دین کا خیال رکھنے والی، دین کا خیال رکھے، اللہ اکبر، اس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ حرام و حلال یاد کراتی رہے کہ یہ کام کریں نہ کریں، جس کو بیوی ایسی مل جائے۔ امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تیسری فصل ہے 2278 نمبر روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک حلقہ کے اوپر آئے، حلقہ بنا ہوا تھا، آپ آئے، آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں اسی وجہ سے بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ فرمایا بہرحال میں نے تم سے قسم جو لی ہے نا وہ تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے کہ تم صحیح بات نہیں بتا رہے، جھوٹ بولو گے، نہیں، اور کوئی بندہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہے تم میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، مجلس میں چند صحابہ تھے، کچھ تابعین بھی ہوں گے، فرمایا اس ٹائم مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ کسی کا، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی قاری دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا لِأُمِّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بہنا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کی زوجہ تھیں، حضور کی زوجہ تھی نا، تو خاندانی رشتہ حضرت امیر معاویہ کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتے ہیں والی زا، مولا علی قاری مرقات کی 5ویں جلد میں کتاب الدعوات باب ذکر اللہ و تقرب الیہ تیسری فصل 2278 نمبر روایت کے تحت لکھ رہے ہیں والی زا عبر عنہ المولوی فی المسنوی بخال المؤمنین، اسی وجہ سے مولوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم کو مولوی لکھ رہے ہیں، اب یہاں سے بھی دیکھیں کہ مولوی مولانا روم کو کہا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت شیر ربانی ہمارے، ان کو لوگ مولوی کہتے تھے، خواجہ معین الدین یہ نہیں، یہ بڑے اولیاء اللہ، مولوی کا معنی مولا والا، جو مولا والا ہو جائے اس کو، یہ تو ہمارے معاشرے نے اس لفظ کو کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب کہا اس کو مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں، اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین، مومنوں کا ماموں کہا ہے، مومنوں کا ماموں کہا۔ یہ دیکھیں اب کس نے کہا؟ مولانا روم نے، وَلِكَوْنِهِ مِنْ أَجِلَّاءِ كَتَبَةِ الْوَحْيِ، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ کاتبین وحی کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا مجھ سے زیادہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی نہیں ہے تم میں،
اور کم ہی حدیثیں مجھ سے تم نے سنی ہیں، یعنی میں نے حدیث باوجود اس کے کہ میرا حضور سے خاندانی ریلیشن بھی ہے، میں صحابی بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں کم حدیثیں سنائی ہیں، حالانکہ مجھے زیادہ سنانی تھی لیکن میرے پاس روایتیں میں نے تمہیں کم بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑی کم روایتیں، اس کی وجہ پیچھے گزر گئی۔ یہ مرقات کی پہلی جلد میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام جن سے کم روایتیں، صدیق اکبر ساری زندگی ساتھ رہے، حدیثیں چند ہیں، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی آپ نے وہ جو روایت تھی نا، من کذب علیہ متعمداً، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بلا لے۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں زبان سے وہ لفظ نہ نکل جائے جو زبان رسالت سے نہ نکلا ہو اور ہم اس وعید کی زد میں نہ آ جائیں۔ اس ڈر سے کتنا بڑا ذخیرہ انہوں نے بیان نہیں کیا کہ کہیں ہم اس وعید میں نہ آ جائیں، اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، ہمارے واعظین دیکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا، سونے نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اللہ جانے وہ سرکار کی حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ تو فرمایا میں کم مجھ سے روایتیں ہیں، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمانے لگے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے کس طرح گروپ کے اوپر تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا؟ کہنے لگے حضور ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی، ومن بہ علینا، اور اللہ نے اسلام کے وسیلے سے ہم پر جو احسان کیا اس کا شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں اسی وجہ سے تم بیٹھے ہو؟ ان کا حضور اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تم سے کوئی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی، لیکن میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل نے آ کے کہا اللہ تم پر فرشتوں میں فخر کا اظہار فرما رہا ہے، فرشتوں میں اللہ فخر کا اظہار فرما رہا ہے، دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، ہمیں ہدایت نہ آتی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 2279 نمبر روایت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، بے شک اسلام کی جو شرائع ہیں، اسلام کی جو مثلا اس کی عبادات ہیں، مراد اس سے نوافل ہیں، نفلی عبادتیں، وہ بہت زیادہ ہو گئیں مجھ پہ، تو مجھے کسی ایسی بات کے بارے میں بتائیں کہ یعنی ہلکی چھوٹی موٹی سی بات ہو، جامع سی، یا رسول اللہ جس کو میں پکڑ لوں اور میں اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ میں اس کو تھام لوں، اپنے ساتھ اپنی عبادت میں اس کو شامل کر لوں، یعنی ایسی ہو جو ہر جگہ پہ کر لوں، ہر وقت میں کر لوں، زمان و مکان و حال کی قیدوں سے پاک ہو۔ یعنی دیکھیں نماز ہے، نماز اب ایک بیمار بندہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ نماز نہیں پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا، اور نماز کے دوران کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، یعنی اور روزہ رکھیں گے روزے میں کھا نہیں سکتا، اور ذکر ہے ذکر کے اندر کوئی اور بات، یعنی حضور مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں جوانی میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، یا بیماری میں ہوں، صبح ہوں شام ہوں، وہ عبادت کر لوں۔ مثلا دیکھیں نا تہجد ہے وہ رات کو ہوگی، اشراق چاشتہ ہے مخصوص ٹائم ہے، روزہ ہے اس کی ایک ڈیوریشن ہے، اور اوابین کے نفل ہیں مغرب کے بعد ہیں، یعنی عبادتوں کے اوقات۔ حضور یہ بڑا زیادہ ہے، میں وہ مصروف بندہ ہوں، تو آقا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے ہر وقت میں کرتا ہی رہوں اور جامع مانے ہو۔ فرمایا ایک ہی وظیفہ پکڑ لے، ہر وقت ذکر کرتا رہا کر، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے، جوانی ہو بڑھاپا ہو، جب بھی یہ تو زبان سے ہی کرنا، اس میں کوئی طاقت تو نہیں لگنی یا مخصوص ٹائم تو نہیں، فرمایا ذکر کرتا رہا کر۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے۔ 2280 نمبر روایت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے بندے افضل ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن درجہ کن کا اعلیٰ ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوگا۔ عرض کی گئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے غازی سے بھی زیادہ ہوگا؟ فرمایا اگر بندہ اپنی تلوار کے ساتھ کفار اور مشرکین میں جہاد کرے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگا جائے، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا پھر بھی اسے ایک درجہ افضل ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا پھر بھی کیا مطلب ہے اسے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ذاکر فی القلب اور فی اللسان، جس کے زبان و دل سے جو بندہ جس کا دل میں خدا کی ذکر شامل حال ہو گیا اس کی شان سب سے۔ اب دیکھیں داتا صاحب ذاکر آئے تھے کہ نہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے ذاکر تھے کہ نہیں؟ حضرت شیر ربانی اللہ کے ذاکر تھے کہ نہیں؟ ہزاروں مجاہدین ان اولیاء کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس حدیث میں ذکر کرنے والے سے وہ ذکر کرنے والے مراد ہیں جن کے دل و زبان ذاکر تھے، جو دل و زبان سے ذکر الہی کی لذت لیا کرتے تھے،
تو آج ہم سارے بھی جنگ لڑ لیں، مجاہدین بن جائیں، وقت آئے آرمی کے ساتھ ہم لڑیں اور شہید ہو جائیں ہزاروں بندے، تو عطا صاحب کے مقام کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ہزار عالم، ہزار کا لاکھ عالم داتا علی جویری کے درجے کو نہیں پہنچ، جو اللہ نے مقام اپنے ذاکر بندوں کو عطا فرمایا، اولیاء کو عطا فرمایا۔ وہ بھی عالم تھے، یہ نہیں وہ عالم نہیں تھے۔ امام احمد اور ترمذی نے روایت کی ہیں۔ 2281 نمبر روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چمٹا ہوتا ہے بنی آدم کے دل پر، چمٹ کر رہتا ہے بنی آدم کے دل پر۔ فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دل سے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے دل میں۔ یہاں پہ اور بھی بہت ساری باتیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، لیکن اس کے اندر بس ایک ہی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جس طرح حدیث پیچھے گزر گئی، ان شیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان ابن آدم کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح خون گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان کے وسوسات اور شیطانی معاملات انسان کے وجود میں کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بیلیو شیطان تواڈے وجود وچ خون طرح نسدا ہے تے روزہ رکھیا کرو، ادھر راہ تنگ ہو جائے گا، آپ فرمایا کرتے تھے۔ 2282 نمبر روایت، حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والا غفلت کرنے والوں میں، غافلین کی مجلس میں ذکر الہی کرنے والا، اللہ کی بات کرنے والا ایسے ہیں جیسے بھاگے ہوں کے بعد بندہ جنگ لڑنے والا۔ مثلا جنگ ہو رہی ہے، 100 بندہ لڑ رہا ہے، 99 بھاگ گئے ہیں، ایک پلٹ کے ہے، کہتا نہیں جاؤ تو میں لڑوں گا، اور وہ لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بلند درجہ اس کا، اس شہید کا ہے جو سارے بھاگ رہے ہیں اور اس وقت بھی جنگ لڑے۔ فرمایا اسی طرح جو بھاگے ہوئے ہیں نا، غافل ہیں، جن کو اللہ رسول کا کوئی، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر الہی کرنا، اللہ رسول کی بات کرنا اسی طرح ہے جسی طرح اکیلے میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنا۔ اور فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں وہ خشک درختوں کے اندر سر سبز و شاداب ٹہنی کی طرح ہے۔ غافلوں کی مجلس میں جو ذکر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، خدا رسول کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح 100 درخت خشک ہیں اندر ایک ہرا بھرا ہے، تو یہ اکیلا ہرا بھرا ہے۔ 2283 نمبر روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ سبز درخت کی مثال درختوں کے درمیان میں اس بندے جیسی ہے، یعنی جو ذکر کر رہا ہے غافلین میں، اور اللہ کا ذکر کرنا غافلین میں، اللہ کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی طرح ہے، اور غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، زندگی میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو، غافل لوگوں کو، صوفیاء کیا کرتے تھے، صوفیاء کرام کے جو ہوتا ہے نا صوفی کا مزاج، اس کے اندر نفرت نہیں ہوتی، اس کے اندر دھدکارنا نہیں ہوتا، اس کے اندر بگانا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو جہنم میں پھینکنا نہیں ہوتا، کافر بنانا نہیں ہوتا۔ یہ کام علم کے زور میں آ کے ہوتے ہیں۔ جب علم کا چڑھتا ہے نا جوش، پھر بندہ کہتا ہے یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صوفیاء کرام، وہ آگے ہے کہ بات، یعنی انہوں نے گناہ سے گناہ گار بندہ بدترین سے بدترین دیکھا نا، انہوں نے اس کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اب ہر بندے نے دیکھیں جی پوری دنیا نے تو سیدھا نہیں ہونا، یہ تو قرآن میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تم ایک ہی حکومت بنا دیتا، لیکن مختلف بنائے اللہ تعالیٰ نے، جنت و جہنم دونوں کے لیے، فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، قرآن، ایک نے جنت میں جانا، ایک گروہ جہنم کے لیے، تو سب نے تو سیدھے نہیں ہونا۔ صوفی کہتا ہے جب اللہ نے سب کو سیدھے نہیں کرنا تو ٹھیکہ میں نے بھی نہیں لیا، پر میرا کام ہے اس کے نام کی دعوت دیتا رہوں، جس کو وہ چاہے گا اس کے دل میں اتار دے گا۔ اور فرمایا اللہ اس کو دنیا پہ جنت اس کی دکھا دیتا ہے، یا خواب میں، یا وقت نزع سے پہلے، یا بطور کشف۔ وذاکر اللہ فی الغافلین، اور فرمایا غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا، ہر فصیح بولنے والا اور گنگا، اتنے مقدار اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی دنیا پہ جتنے بولنے والے انسان ہیں، جتنے گنگے ہیں، اتنے مقدار، یعنی اب انسانوں کی آبادی ہیں یا جو بھی آپ گن لیں، اتنے بھی اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ اور معاف فرما دیتا ہے۔
اور فرمایا فصیح بنو آدم ہے، بولنے والے انسان ہیں اور گنگے بہائم، چپاؤں کی طرح۔ کیا مطلب یہاں پہ حدیث میں گنگوں کو جانور کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہاں پہ مراد ہے جو ذکر کرنے والا ہے وہ حقیقی بولنے والا ہے اور انسان ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ انسان ہی کہاں۔ اب دیکھیں یہاں سے ذکر لسانی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، چپائے ذکر تو کرتے ہیں اللہ کا، لیکن ہمیں سمجھ ہے، بندہ کہتا ہے میں دل میں کرتا ہوں، سوچ میں کرتا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان وہ ہے جو زبان سے اللہ کا ذاکر ہو۔ اب یہاں سے لسانی ذکر مراد ہے، اور والآجم البہائم، اور باقی جو گنگا ہے اللہ کے ذکر سے وہ جانوروں کی طرح۔ جانوروں کا ذکر سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو فرمایا اس طرح وہ، اس میں تشبیہ، اس سینس میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان کا ذکر کسی نے اس کا بھی نہیں سنا۔ امام رضی نے سے روایت کیا۔ 2284 نمبر روایت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ابن آدم جو عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے اگر نجات پانی ہے سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ 2285 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میری رحمت، میری توفیق، میری نگاہ اپنے بندے پر ہی ہوتی ہے، اور فرمایا وہ میرے نام سے جب اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2286 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے ہر چیز کے لیے ایک ثقالتن، ایک ریگمار ہوتا ہے، سیقل ہوتا ہے، صاف کرنے کا، ہر چیز کو ایک ستھرا کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ موبائل کی سکرین ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ایک علیحدہ سپرے ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے شوز ہیں ان کے لیے علیحدہ سے ملتی ہیں، اب لکڑی کے لیے علیحدہ، شیشے کے لیے علیحدہ، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، اور فرش کو صاف کرنا اس کے لیے علیحدہ ڈٹرجنٹ، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملتے ہیں۔ تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے، صاف کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والی نہیں ہے اللہ کے ذکر سے، سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ذکر ہے۔ صحابہ نے کیا کہا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں، ہاں جہاد بھی نہیں، یہ کہ بندہ اپنی تلوار کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ ٹوٹ جائے۔ امام بہقی نے دعوات الکبیر میں اس حدیث کو روایت